پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں 52 سینیٹرز گزشتہ شب ریٹائر ہو گئے، جس کے بعد سینٹ اب کم از کم 3 ہفتوں تک غیر فعال رہے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق سینیٹر کی مدت 6 سال ہوتی ہے، لیکن ان میں سے نصف ہر 3 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور خالی نشستوں پر انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ یہ انتخابات عام طور پر سینیٹرز کی مدت ختم ہونے سے کچھ روز قبل ہو جاتے ہیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہو سکا۔ عام انتخابات میں تاخیر، انتخابات کے بروقت انعقاد میں الیکشن کمیشن کی ناکامی کی وجہ سے الیکٹورل کالج کی عدم موجودگی کے سبب یہ انوکھی صورتحال سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن جمعرات کو انتخابی شیڈول جاری کر دے گا۔ سینٹ کی ان 4 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوں گے جو پہلے قبائلی علاقوں کے لیے مخصوص ہوتی تھیں، کیونکہ یہ نشستیں 25ویں ترمیم کے تحت خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد ختم کر دی گئی ہیں۔ ہر صوبے سے 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ علماء کی نشستیں ہوں گی، ساتھ ہی 2 نشستیں غیر مسلموں کے لیے مختص ہوں گی۔ علاوہ ازیں اسلام آباد سے 2 سینیٹرز منتخب کیے جائیں گے، جن میں سے ایک جنرل سیٹ پر اور دوسرا ٹیکنوکریٹ علماء کی نشست پر ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پہلے ہی 15 فروری کو بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہونے کے بعد آئینی تقاضے کے تحت عہدہ خالی کر دیا تھا۔ ریٹائر ہونے والے سینیٹرز میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی، قائد ایوان اسحاق ڈار اور قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم بھی شامل ہیں۔ کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن کے سیکریٹریٹ اسلام آباد کے علاوہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی جمعے اور ہفتے کو اپنے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکتے ہیں۔ ریٹائر ہونے والوں میں سے صرف 7 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ ان میں سے اپوزیشن لیڈر کے علاوہ اعظم سواتی، فیصل جاوید خان اور ولید اقبال سمیت دیگر شامل ہیں۔